بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم دینی بھائیوں، ایک بہت ہی واضح سوال کا جواب سب کو پتہ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ ہر مسلمان بہت سادہ سا اور بہت آسان سا یہی جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بات درس و دروس میں سنتے سنتے اور لوگوں کے زبان سے یہ بات سنتے ہوئے کافی عرصے بیت چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے کان پک چکے ہیں اور دل تھک چکا ہے کہ یہی بات بار بار کیوں سنائی جاتی ہے، کچھ نیا کیوں نہیں پیش کیا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی پرانی نہیں لگتی، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار سنی ہوئی بات اس کے ایمان کو بار بار تازہ کرتی ہے۔ مومن کی اور سچے مومن کی، سچے مسلمان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن اور سچے مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں کپکپی سی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں کی نیند کھل جایا کرتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ایسے لوگوں پر اللہ کے آیتوں کی تلاوت کر کے پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایمان بڑھنا، ایمان میں اضافہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی نصیحت سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی، کوئی واقعہ سنا، ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر کمی تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ اس حدیث کے مطابق یا اللہ کے اس کلام کے مطابق میری زندگی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اگر نہیں چل رہی ہے تو اس کو واپس سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وہ سچے مومن ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں ابی سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابی سے کہو قرآن پڑھ کر کے سنائیں، اس لیے تم قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے جاتے تھے، اور جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اس آیت پر پہنچے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بس رہنے دو،
جب رکے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا ہے کہ ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر کے لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس بات کو لے کر میرے دل میں، میرے ایمان میں تازگی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کر کے اس آیت کے اندر پکارا ہے۔ یہی کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن سنتے دوسروں سے تو آپ کے ایمان میں یقیناً تازگی پیدا ہو جاتی تھی، اللہ سے ملاقات کا جذبہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ نبیوں کے حالات ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے کوہ طور پر آ کر کے ملو، پہاڑ پر آ کر کے ملو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان کو بہت شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا موسیٰ میں نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بلایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے کوہ طور پر آؤ، تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ان کے اندر اتنا پیدا ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جب چلے تو ساتھ میں چلے تھے، لیکن اللہ سے ملاقات کا جذبہ ان کے اندر اتنا بھر گیا تھا کہ وہ تیزی سے چلتے چلے جا رہے تھے، تیزی سے جا رہے تھے، ان کی قوم ان سے پیچھے چھوٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی میں کیوں ہیں اور آپ کی قوم کہاں رہ گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، کہ اللہ رب العالمین میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے اور میں تیری طرف جلدی چل کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول رہے، اللہ سے ملاقات کا جذبہ ان کو اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ گئے اور جا کر کے پہلے کوہ طور پر پہنچے۔ مقصد کیا بتایا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے تیزی کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، تیری باتوں پر عمل کرنے میں دیری نہ ہو۔ اس طرح کا جذبہ نبیوں کے اندر اور رسولوں کے اندر عبادت کا پایا جاتا تھا، یہ ایمان کی تازگی ہوتی تھی۔ ان کو کہا گیا یہ کرنا ہے، شوق سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ نماز کے مسئلے کو لے کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر کے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، پاؤں کے اندر سوجن آ جایا کرتی تھی، پنجے پھول جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو مٹا دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنے خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جا رہی ہے، اور ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے بے ایمانی کی نشانی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم سے فرض نمازیں بھی نہیں ادا ہو پاتی ہیں۔ وہ نفل نمازیں پڑھ کر کے اپنے پاؤں میں سوجن پیدا کر لیتے تھے شکر گزاری کے لیے، اور ہم سے ہمارا فرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے اور یہ ایمان کے مر جانے کی نشانی ہے، جبکہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر عبادت کے اعتبار سے پہنچے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی عبادت
کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی عبادت میں جو اخلاص تھا وہ کسی مسلمان کی عبادت میں اتنا اخلاص نہیں بھر سکتا، اتنا یقین نہیں آ سکتا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل کے ذریعے سے آدمی کا بیڑا پار کر دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، مشہور واقعات ہیں کہ ایک زانیہ عورت، ایک بدکار عورت جب چل رہی تھی، اکیلے تنہا تھی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ کوئی ہو اس کے سامنے اس نے وہ عمل کیا ہو، کہ وہ چلی جا رہی تھی، دیکھا ایک پیاس کی وجہ سے ایک کتا اپنی زبان کو نکالے باہر تڑپ رہا ہے۔ اس بدکار عورت نے اپنے پیر سے جوتا نکالا اور جوتا نکال کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اس نے یہ کام پوری تیاری کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ چلو میں آج یہ کام کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا، ایسی کوئی سوچ ہی نہیں لائی۔ اس کے دل میں رحم آیا اور پورے اخلاص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کام کسی دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو تڑپ رہی ہے، سو اس کی مدد کر دی۔ ایسے ہی ایک وہ شخص کہ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کبھی کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے سینے میں توحید تھی، اللہ سے ڈرتا تھا۔ اس کے کئی بچے تھے، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہونے لگ جائے، میری وفات ہونے لگ جائے تو ایک کام کرنا، مجھے جلا دینا، مجھے جلا کر کے میری ساری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے پوچھا کہ والد محترم ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اللہ کا حق کبھی ادا نہیں کیا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا لیا، واپس پورے جسم کے ساتھ واپس کھڑا کیا اور مجھ پر قدرت پا لی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ بہرحال اس کا جب انتقال ہوا، اس کے بیٹوں نے اس کو جلایا اور جیسا باپ نے کہا تھا اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راکھ کو حکم دیا، سارا کا سارا پورا بدن تیار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں ڈر گیا تھا، میرے دل میں خوف آ گیا تھا کہ اگر تو مجھ پر قابو پا لیا، میں تیرے سامنے پہنچا تو مجھے بہت بھیانک اور بہت سخت سزا دے گا، میرے دل میں تیرا خوف آ گیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جو کام کر رہا تھا یہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں کر رہا تھا کہ میں ایسا کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کو امید بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب اگر کوئی سوچے کہ چلو ہم تیاری کرتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیں گے، کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس پوری تیاری کے ساتھ آدمی کرے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ سچائی نہیں ہے، یہ بہانے بازی بنی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو شوق تھا، وہ جو ایک دم طاقت اور قوت اور صحت و تندرستی والی زندگی جو تھی، اس میں جو تھی وہ تھی، لیکن آپ کی وفات کا وقت جب قریب تھا، آپ بستر مرگ پر تھے، اس بستر پر کہ جس بستر پر آپ کی وفات ہونے والی تھی، ایسے حال میں آپ تھے، آپ کا بدن آپ کو ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ آپ اٹھ کر کے مسجد تک جا سکیں۔ اٹھتے، وضو کرتے
اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ایک دن طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے ایک طرف اپنے چچا کو اور ایک طرف اپنے چچا زاد بھائی کو کر کے ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آپ کا پاؤں زمین پر صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، آپ کے بدن میں نیچے طاقت نہیں تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف ان دونوں صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کا پاؤں زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے آگے جا رہا تھا، جیسے ایک بہت مریض آدمی ہو، جو بہت بیمار آدمی ہو، اس کو جب اٹھا کر کے لے جائیں تو پاؤں ساتھ نہیں دیتا ہے، ایسے آپ کے پیر کی انگلیاں زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے جا رہی تھی، آپ زمین پر قدم نہیں رکھ پا رہے تھے، ایسے بیماری کے عالم میں تھے۔ اور یہ شوق اور جذبہ اتنا تھا کہ وہ جا کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکے۔ یہ شوق اور جذبہ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر یقین تھا، ایمان میں تازگی تھی، پوری سچائی تھی کہ اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کے عبادات کو دیکھ کر راضی اور خوش ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے لوگوں نے مانا، آج صرف ہماری زبانوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا آسان سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت ہوتی کیسی ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ آنا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان جو اس طرح کی ذلت و رسوائی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ان عبادات کے اندر کمیاں ہیں، ان عبادات کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اگر عبادت ہے تو اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو، بلکہ زیادہ لوگوں کو، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو یقین ہی نہیں ہے ایمان اور اسلام پر، یقین ہی نہیں ہے، عمل کے لیے تیاری ہی نہیں ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کر بھی سکیں۔ ان کو دنیا پر اور دنیا داری پر یقین ہے، جس کی وجہ سے دنیا داری کے لیے کتنی بھی محنت کرنی پڑے آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ کرنا ہو تو آدمی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، بدن میں سستی آ جاتی ہے، نیند آنے لگتی، یہ حال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اگر تم کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اخلاص کے ساتھ سچے من سے کسی کو صدقے کے طور پر دے دیتے ہو، سچے من سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اخلاص للہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اس آدھے ٹکڑے سے بھی جہنم سے نجات ممکن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہم جتنی باتیں سنتے ہیں اس کو پرانی نہ سمجھیں، کہ دین اسلام کی یہ باتیں ہم بہت بار سن چکے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ ہرگز نہیں، کوئی بھی بات پرانی نہیں۔ قرآن کریم شروع سے آخر تک اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمائی ہے۔ اب کیا کہیں گے، اللہ تو ایک ہی بات بار بار بیان کر رہا ہے، اور درس و دروس میں، تقریروں میں، خطبے میں ایک ہی بات ہوگی، اس میں کیا خاص رکھا ہے؟ یہ آج کے مسلمان کہتے ہیں ایسا، وہ کیا بیان کریں گے، وہ تو ہمیں سب معلوم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی بولیں گے، اور کیا۔ یہ کہنا یہ ایمان کے کمزور اور دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ذلیل قوم کیسے ترقی پر پہنچتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بار بار اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی بات آئے وہ باتیں ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ایسے اعمال کی طرف دوڑنا اور بھاگنا چاہیے جو ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھنا، اس کو سچ ماننا، یہ سب سے اول درجے کی بات ہے۔ یہیں سے جب آدمی کا ایمان ہوتا ہے تب عمل ہوتا ہے، ایمان نہ ہو عمل کے لیے آدمی کبھی تیار نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔